بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ زندگی میں اس نے 7,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا۔ 40 سال تک عشاء کی نماز سے صبح کی نماز، عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی تھی، اور 24 سال کی عمر میں علم فقہ کی درس شروع فرمائی۔ 18 سال امام حماد کے حلقہ درس میں رہے۔ امام حماد کی وفات کے بعد مسند شیخ پر جلوہ افروز ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں مسند تدریس قائم ہوئی۔ 70 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ 80 ہجری میں پیدائش ہے، 150 ہجری میں وفات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الجھے ہوئے مسئلوں کو توبہ استغفار سے سلجھاتے تھے۔ ابو جعفر بلخی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے ثقہ راویوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی مسئلہ مشتبہ ہو جاتا اور اس کا حل بظاہر نہ ہو سوچتا تو اپنے تلامذہ سے فرماتے کہ یہ مشکل اور علمی مسئلہ کا اشتباہ میرے گناہوں کی وجہ سے پیش آیا ہے، تو استغفار شروع فرماتے ہیں۔ اکثر معمول یہ تھا کہ ایسی صورت پیش آ جانے کے وقت مجلس سے اٹھ جاتے، وضو بناتے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھتے اور صلاۃ توبہ پڑھتے، پھر کثرت سے استغفار کرتے، جس کی برکت سے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اس کا حل اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے تھے، اور بڑی بشاشت اور مسرت سے فرماتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا، گناہوں سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ فضیل بن قیاس کو جب یہ خبر پہنچی تو بے اختیار ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، بہت رونے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ امام صاحب کو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اسی طرح ہمارے پاکستان کے بر صغیر کے ایک مفتی صاحب، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب سکول میں 7ویں جماعت پڑھ رہے تھے تو ہیڈ ماسٹر اس سے مشورہ لیتے تھے۔ مرزا جانباز رحمۃ اللہ علیہ رسالہ ہے اس کا تبصرہ کے نام سے، اس رسالے میں مرزا جانباز نے مفتی محمود صاحب کے سکول کے نتائج بھی لکھے ہیں۔ سکول کے ہیڈ ماسٹر نے ایک مرتبہ ماہانہ تبصرہ کا ایک مضمون لکھا کہ میرا فرشتہ۔ اس مضمون پر لکھا تھا کہ میرے سکول میں 7ویں کلاس کا طالب علم ہے، میں اس سے ایک مشورہ لیا، ہمارے سکول میں ایک اہم کام پیش آئی تھی، اس پر میں تمام اساتذہ کو جمع کیا تھا۔ میں نے میٹنگ میں جانے سے پہلے اپنے طالب علم محمود کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مفتی محمود نے ایک عجیب قسم کا شعارہ دیا، اور میں نے اساتذہ کی میٹنگ کے آخر میں وہ رائے پیش کی تو تمام اساتذہ نے قبول کیا، اور اس کے بعد تمام اساتذہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہ باتیں کوئی سمجھا رہا ہے، ورنہ آپ خود اس طرح نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میرا فرشتہ ہے، وہ مجھے بتاتا ہے۔ میں 1 سال بعد وہاں سے تبدیل ہوا، میرا محمود، میرا فرشتہ وہاں رہ گیا۔ کئی سالوں کے بعد میں بنوں جا رہا تھا، راستے میں عیسیٰ آتا تھا، وہاں پر ریل گاڑی رکی تو اسٹیشن پر ایک ہجوم تھا، لوگوں کی بڑی تعداد تھی۔ ایک آدمی ہے، سر پر زرد قسم کی پگڑی، کندھے پر دوسرا رومال ہے، وہ پھر ریل میں سوار ہوا۔ ریل گاڑی کی سیٹوں پر کوئی فوم نہیں تھا بلکہ لکڑی تھی، تو میرے قریب آیا اور اپنا رومال سیٹ پر بچھایا اور مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا شکریہ، مگر آپ ہیں کون؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کا فرشتہ محمود ہوں، جس کو آپ فرشتہ کہا کرتے تھے۔ ماہانہ تبصرہ، مرزا جانباز۔ دوسرا واقعہ مفتی محمود کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ 1988 میں مفتی محمود صاحب MNA بن گئے تو مردان سے پشاور آ رہے تھے، اور اس کے لیے سیٹ ریل گاڑی میں بک کیا گیا تھا۔ وہ اسٹیشن پر ریل رکی، گاڑی آئی اور مفتی صاحب گاڑی میں داخل ہوئے تو پولیس اس کو روکا اور کہا کہ یہ مفتی محمود کا سیٹ ہے۔ مفتی صاحب نیچے اترے، جب گاڑی جانے لگی تو مفتی صاحب دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو پولیس نے پھر روکا اور کہا کہ یہ مفتی محمود کا سیٹ ہے۔
حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے لوگ مفتی محمود کہتے ہیں۔ پولیس والے بہت معذرت کر دی اور مفتی صاحب وہاں سے پشاور روانہ ہو گئے۔